السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو چینل. دس از می ملک فراز احمد افغان اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو کے پاسٹ پیپر کے اوپر. مورخہ 21 اگست 2022 کو جو پرچہ ہوا لیٹ کا، اس کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو پہلا ایم سی کیوز ہے وہ ہے جز کے کل مراد لینا قواعد کی روح سے کیا ہے. اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مجاز مرسل، یعنی جز کے کل مراد لینا یا کل کے جز مراد لینا. ایم سی کیوز نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اسے کالے نے کاٹا قواعد کی روح سے کیا ہے. اس کا صحیح جواب کنایا ہے. اس کی وضاحت آگے دی گئی ہے. یہاں کالے سے مطلب سانپ ہے. کنایا میں چھپے لفظوں میں بات کی جاتی ہے، یعنی اشارے کے طور پر پوشیدہ لفظوں میں اشارتاً آپ کسی کو جب کچھ کہتے ہیں، جب چھپے لفظوں میں پوشیدہ لفظوں میں بات اپنی مکمل کرتے ہیں اسے ہم کنایا کہتے ہیں. ایم سی کیو نمبر 3 ہمارے پاس ہے ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں. اس کا جواب ہے فاعل معروف. اب آگے اس کی وضاحت کی گئی ہے کیونکہ فاعل معروف کے معنی جان پہچان کے ہیں، یعنی جو الفاظ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یعنی عام ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ علی نے کھانا کھایا، اس جملے میں کھایا جو ہے وہ فاعل معروف ہے. علی نے کھانا، اب ہمیں اس بات کا اس جملے کا واضح کوئی معنی پتہ نہیں لگ رہا. علی نے کھایا، کیا کھایا؟ کھانا کھایا، کیک کھایا، یا علی بستہ. علی بستہ اس سے کوئی مطلب نہیں، علی کا بستہ. تو یہاں سے ہمیں کچھ واضح مطلب پتہ چل رہا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. مطلب ایک جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں وہ آدھا جملہ بولتے ہیں آدھا ادھورا، تو اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا. جیسے کہ علی نے کھایا، علی نے کھانا، تو یہ کوئی صحیح جملہ نہیں ہے. علی نے کھانا کھایا پھر ہمیں کچھ اس کا واضح مطلب پتہ چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے جو کھایا ہے یہ آپ کا فعل معروف ہے. ایم سی کیو نمبر 4 ہمارے پاس ہے ندیم آیا اور فرح گئی قواعد کی روح سے کیا ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ماضی قریب ہے. ایم سی کیوز اور بھی آپشن دے 3-4، لیکن یہاں پہ جو اس کی وضاحت ہے وہ فاعل ماضی قریب وہ فاعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا قریب کے زمانے میں ہو، یعنی ریسنٹلی آپ نے کوئی کام کیا ہو، یعنی آپ نے کس سے ملاقات کی ہو اور اس بندے نے آپ سے کسی اور بندے کے بارے میں پوچھا ہو اور آپ نے کہا جی 5 منٹ پہلے وہ بندہ مجھے فلاں جگہ پہ ملا تھا، یعنی ریسنٹلی ابھی 5 سیکنڈ پہلے 5 منٹ پہلے تھوڑا ہی جو ہے آپ کا وہ وقت گزرا ہو، آپ نے کوئی کام کیا ہو یا کسی سے ملاقات کی ہو ریسنٹلی. آگے ایم سی کیو نمبر 5 ہے ہمارے پاس حاشیہ چڑھانا ان میں سے کس سے متعلق ہے. اس کا صحیح جواب جو ہے وہ آپ کا محاورہ ہے. اس میں اور بھی کافی تھے، محاورہ، تشبیہ، استعارہ بھی اس کے وہ تھے آپشن میں، لیکن جو صحیح جواب وہ محاورہ ہے. ماں کہتی ہے میرا چاند آیا قواعد کی روح سے کیا ہے. اس کا صحیح جواب استعارہ ہے، اور کچھ بچے تشبیہ بھی لگا کے آئے تھے. اگر یہ جملہ ہوتا ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ تشبیہ ہے، کیونکہ تشبیہ اور استعارہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن دونوں میں کافی جو ہے وہ ڈفرینس ہے، فرق ہے. اب اس کی وضاحت جو ہے کیونکہ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں اور تشبیہ کے جو معنی ہیں جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم کسی بندے کی خوبی یا صفت کو بیان کرتے ہیں، ہو بہو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا تشبیہ ہوتا ہے. لیکن استعارہ کیا؟ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینے کے ہیں. جہاں اس جملے میں ماں نے اپنے بچے کی خوبصورتی کی وجہ سے الفاظ مستعار لیے یعنی ادھار لیے. اب ارکان استعارہ بھی ہیں آگے، جیسا کہ مستعار لہ، مستعار منع اور وجہ جامعہ، ٹھیک ہے. مستعار لہ ہوتا ہے وہ جس کے لیے آپ لیتے ہیں، اور مستعار منع جس سے آپ لیتے ہیں، اور پھر آگے جو ہے آپ کے پاس وجہ جامعہ جو دونوں کے درمیان مشترک خوبی ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو مشترک خوبی ہے دونوں کے درمیان وہ ہے جی خوبصورتی. ماں نے اپنے بیٹے کو چاند جیسا کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا بیٹا خوبصورت تھا، خوبصورتی کی وجہ سے ماں نے کہا کہ میرا چاند آیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ آگے ہمارے پاس کوسچن نمبر 7 ہے مرکب جاری کی پہچان کیا ہے. تو اس سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ مرکب اور کلام کے بارے میں کنزیکٹیولی 3 سے 4 بار ایم سی کیوز آ چکا ہے، تو اس ٹاپک کو کائنڈلی تمام بچے جو سن رہے ہیں وہ کلیئر کر لیں. مرکب جاری کی پہچان کیا ہے؟ بات مکمل ہو اور جاری ہو، یہ اس کا جواب تھا. آگے ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. جی یاد رہے مرکب جاری مرکب ناقص یا کلام ناقص کی قسم ہے. اب جو مرکب ناقص ہے، جو کلام ناقص ہے، یہ خود ایک قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ مرکب اور کلام. مرکب اور کلام جو ہے نا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. مرکب اور کلام کی یہ قسم ہے کلام ناقص. تو جو مرکب جاری ہے یہ فردر اس کی آگے سب ٹائپ ہے. جو کلام کی ٹائپس ہیں ان کی آگے فردر جو سب ٹائپس ہیں
ان کے اندر سے بھی MCQs بن کے آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ مرکب اور کلام جو ہے نا یہ ریپیٹڈ ٹاپکس ہیں، ان کو کائنڈلی کور اپ کیجیے گا. آگے ہمارے پاس MCQs ہے 8. اورنگ سلیمان قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے تلمی. تلمی وہ ہوتی ہے جو ہم کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی واقعے کی طرف. چھپے لفظوں میں ہم جب بات کرتے ہیں پورے کا پورا ایک واقعہ بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوہ طور. اب کوہ طور ہم بولتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اس طرح چھپے لفظوں میں اشارتاً جو ہے نا وہ آپ پورے کا پورا واقعہ بیان کر دیتے ہیں. اورنگ سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا اس کی جو کہانی ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے یہ یہاں پہ بیان کیا گیا. وہ لفظ جو کسی کلمے کے آخر میں لگانے سے معنی میں اضافہ یا تبدیلی ظاہر کرے تو کیا کہلاتا ہے؟ لائقہ. اب یہاں پہ سابقہ اور لائقہ جو ہے یہ بھی ایک ریپیٹڈ ٹاپک ہے. کنزیکٹیولی جو ہے وہ مسلسل 3 سے 4 مرتبہ MCQ اس میں سے بھی آ رہے ہیں 3 مرتبہ. تو اس ٹاپک کو بھی نظر میں رکھ لیجئے گا. لائقہ جو ہے وہ کسی لفظ کے آخر میں آنے والا، جیسے کہ انگیز. اب لفظ ہے انگیز، اس کو اگر ہم لائقے میں استعمال کریں تو حیرت انگیز، شر انگیز، فکر انگیز، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں ہم اس کو لگاتے ہیں. MCQ نمبر 10 ہے ہمارے پاس جو کہ آخری ہے. درج ذیل میں سے اضافت تخصیصی کون سی ہے؟ احمد کا گھر. اس میں اور بھی MCQ سے آپشنز سے ساتھ، تو جو احمد کا گھر وہ مجھے صحیح لگا جتنی میں نے ریسرچ کی، جتنی میں نے جانچ پڑتال کی اس کے بعد. تو اس کا کوئی اور بھی آنسر ہو سکتا ہے، لیکن جو مجھے لگا وہ احمد کا گھر، تو اسی کو میں نے یہاں پہ کریکٹ آپشن کے طور پہ چنا. تو یہ تھا جی آپ کا مورخہ 21 اگست سن 2022 کو ہونے والا لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کا پاسٹ پیپر. کوشش ہوگی کہ باقی بھی جو سابقہ پرچے ہیں جو گزر چکے ہیں، گزشتہ پرچے ہیں لاء ایڈمیشن ٹیسٹ کے، ان کو بھی اسی طرح MCQs وائز جو اردو کے پورشن ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح میں نے یہاں پہ وضاحت فرمائی، اور ان پرچوں میں بھی ہر MCQs کے ساتھ ساتھ وضاحت فرما دی ہے. تو ان کو بھی انشاءاللہ جلدی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے. فردر آپ کا کوئی کوسچن، کوئی کیوری، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اسکرین پہ دیے گا واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر و السلام.